کہ مطلب سہیل آفریدی میں کون سی ایسی کوالٹیز ہیں یا سیاسی طور پر ان کے اندر کیا ایسی خصوصیت ہے کہ جو ان کو چنا گیا، اور کیا یہ خان صاحب کے اعتماد پہ پورا اتر سکیں گے؟ ینگ ہے، اپنا ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی ورکر ہے اور نظریاتی کارکن ہے اور غریب گھر کا آدمی ہے. پی ٹی آئی ایسے لوگوں کو چانس دیتی ہے. آفریدی ہے، قبائلی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور نظریاتی آدمی عمران خان صاحب کے بالکل بہت ان سے محبت کرنے والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. تو ان کی چوائس میں غلطی کیا ہے؟ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ قبائلی علاقوں میں آج تک کوئی وزیر اعلیٰ نہ بنا، لیکن پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی کو قبائلی علاقوں سے چنا، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پہلے نہیں بنایا گیا اور اب قبائلی علاقوں سے بنایا گیا ہے؟ تو کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ پہلے والے حکومتوں نے نہیں توجہ دی نا، انہوں نے زیادہ اپنا قوانین کی طرف توجہ رکھی ہے. عمران خان سے اپنے ورکر کو انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ آنر دیا ہے. یہی سیاسی لیڈرشپ کے سوچ کا فرق ہوتا ہے نا، اسی لیے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی. یہاں پہ مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایفرٹ کریں تو ہمیں ہماری ایفرٹ کا رزلٹ ملے گا. صحیح. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کی قیادت میں پی ٹی آئی کی جو عوام، پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ کے پی کی عوام کو وہ سب جو محرومیاں ہیں، جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہ ہو سکی اتنے عرصے میں، شکایات کے انبار ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے عوام کی شکایات دور ہوں گی اور عوامی خدمت کے منصوبے جیسے پنجاب میں اس طرح کے وہاں پہ شروع کیے جائیں گے؟ دیکھیے صحیح سب بات یہ ہے کہ اگر وفاق نے سازشیں نہ کی ان کے خلاف تو وہ کرنا چاہیے. جیسے پنجاب میں چاچا بھتیجی کو فنڈ دیتے ہیں ویسے وہاں پہ بھی دیں. وہ وار ٹاؤن علاقہ ہے، ڈیفینس فرسٹ ڈیفینس لائن ہے ٹیررزم کے خلاف. ہمارے بڑے فوجی شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے، ایف سی والے، پھر عام لوگ بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو چاہیے وفاق کو چاہیے تو ہے سیاسی اپروچ کرے، بجائے کہ وہ ڈنڈا چلانے کی کوشش کرے. اس سے تو نقصان ہوگا. پہلے ہی بارڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے تو ٹھنڈے دل پہ غور کرنا پڑے گا نا جی فیصلہ سازوں کو. ہر چیز پہ ڈنڈا ڈولی تو مناسب رویہ نہیں ہے. اس سے تو پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے یہ معاملہ. اچھا، خان صاحب نے اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ امن و امان جو ہے بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے گنڈا پور کی تبدیلی ضروری ہو گئی ہے. تو اب امن و امان جو کے پی میں ہے اس کی بحالی میں سہیل آفریدی کی ٹیم کوئی اہم کردار ادا کر سکے گی؟ سہیل آفریدی اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی. وفاقی حکومت، فوج، پولیس، انٹیلیجنس ادارے، یہ سارے مل کے جو ہے ایف سی، یہ سارے اکٹھے ہوں گے تو بات ہوگی نا. یہ کسی ایک ادارے، کسی ایک قوم، ایک زبان، کسی ایک صوبے یا کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ تو پورے ملک کا مسئلہ. صحیح. اگر سرحد پار سے دہشت گردی ہوتی ہے تو اپنا ملک جو ہے وہ تو سب کو پہلے ہوتا ہے. یہ تو نہیں پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ یہ ان کے بارے میں تاثر جو قائم کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. بالکل اپنی فوج کے ساتھ ہے، اپنے ملک کے ساتھ ہے، ہمیشہ کھڑے رہے ہیں. انڈیا کی جنگ ہو تب بھی ہے، اب بھی ہو تو تب بھی. تو یہ الزام لگایا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ طالبان کو دوبارہ لا کے پھر کے پی میں بسایا گیا جس کی وجہ سے حالات دوبارہ خراب ہوئے. تو کیا یہ الزام درست ہے یا صرف یہ آپ کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے؟ اس کی تردید تو بہت دفعہ ہو چکی ہے، اس کی تردید تو بے شمار. قمر جاوید باجوہ صاحب کر چکے ہیں، ذرا سے ان کو بلا لیں پارلیمنٹ میں اور وہ بتا دیں. نور اللہ قادری یا مراد سعید صاحب کی بھی میں کو دیکھ رہا تھا، یا اس زمانے میں جو فواد صاحب بھی کیبنٹ ممبر تھے انہوں نے بھی اس کا انکار کیا. باقی انہوں نے انکار کیا تھا. یہ تو کہانی ہے. تو طالبان بٹھائے تھے تو بعد میں نکال لیتے، تو کیوں نہیں نکالے جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ ان کی باتیں سن لیں بس. انہوں نے کارکردگی ان کی ہے کوئی نہیں. صحیح. جھوٹو جھوٹ، گنڈیریاں دو تیریاں دو میریاں ایسے کر رہے ہیں. صحیح. اچھا، افغانیوں کے انخلا کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا موقف ہے کہ واقعی مکمل طور پر افغانیوں کا انخلا پاکستان سے ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، انخلا ہونا جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی بات نہیں. جو طریقہ کار ہے اس پہ کافی اختلافات ہیں جی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب طریقہ نہیں تھا. ظاہر ہے لوگ ادھر پیدا ہوئے ہیں 4 نسلوں سے، 2 نسلوں سے 50 سال سے تو رہ رہے ہیں، تو 2 نسلیں تو ادھر ہو گئی ہیں. اس کو دیکھنا، اس طرح سے کرنا اپروپلی ایک شام کو اٹھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے نا جی. اس کا طریقہ کار بڑا غلط ہے، اس سے بڑا نفرت ہوئی ہے اور لوگوں میں جو ہے بے چینی پھیلی ہے. ادھر بھی اور ادھر بھی لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں جو ہے اپنا ڈیورنڈ لینڈ کے دونوں طرف میں ان کے قبائل ہیں، اس میں معاملات ہیں.
تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. صرف عسکری اپروچ تو کام نہیں کرے گی, اس کے بعد آپ کو ڈپلومیٹک اپروچ بھی رکھنی پڑے گی, پولیٹیکل اپروچ بھی رکھنی پڑے گی, ورنہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. صحیح ہے. اچھا, اور کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کرنے فوری ضروری ہیں جس سے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکیں؟ کیونکہ جو فوجی آپشن استعمال کیا گیا ہے تو چلیں وقتی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پائیدار تعلقات جو ہیں, اچھے تعلقات افغانستان کے ساتھ قائم کرنے کے لیے مرکزی اور صوبائی حکومت, خاص طور پہ چونکہ کے پی بالکل اس کے ساتھ اٹیچ ہے, تو کیا کیا ایسے ضروری اقدامات ہیں کہ جو کرنے ضروری ہیں؟ سر, پہلے تو مرکزی حکومت کو صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینا ہے, پھر دونوں حکومتوں کو مل کے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. صحیح. وہاں پہ بے اعتباری بہت ہے, وہاں پہ لوگوں کی شکایتیں بہت ہیں, اس کو دور کریں. پھر انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی ہے, جو مسلم ممالک ہیں, قطر ہے, سعودی عربیہ ہے, ان کا بھی رول ایک بڑا امپورٹنٹ ہوگا میری نظر میں, اور اس چیز کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے ان کے ساتھ مل کے. وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں, اور ان سب کو مل کے, اور افغانستان کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے اگر وہ اٹیک کریں گے تو ٹکائی ہوگی, اور ٹھیک ٹھاک ٹکائی ہوگی, اور ہم اس پہ بالکل اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نشانہ بنائیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھیں گے, تو کوئی پاکستانی چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. لیکن ان کو بھی اپنے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے, اور ہمیں اپنی ڈپلومیٹک. اچھا فیصل چوہدری صاحب, کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی اب وکیلوں کی جماعت بن گئی ہے, تو وکیلوں کی جماعت ہوتے ہوئے بھی بلہ واپس نہ مل سکا, یہ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ کوئی قانونی دشواری ہے, کیا معاملہ ہے کہ آپ کا بلہ جو ہے وہ آپ کو واپس نہیں مل سکا؟ کوئی قانونی دشواری نہیں ہے, بدنیتی ہے. ادارے جو ہیں وہ دیکھیں, یہاں پہ کوئی جمہوریت تو نہیں ہے نا, نہ آئین ہے نہ قانون ہے. جس دن بحال ہوا تو مل جائے گا سارا کچھ. یہاں پہ تو کچھ نہ عدلیہ, کون سے ادارے رہ گئے؟ نہ پولیس رہ گئی ہے, نہ ایف آئی ہے, نہ عدلیہ, نہ کوئی اور. ہر ادارہ بس ایک ہی لگا نظر آتا ہے, اس میں ڈنڈا کا نشان نظر آتا ہے, اور تو کچھ بھی نہیں نظر آتا. پی ٹی آئی پہ یہ بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جب حکومت پہ رہے ہیں تو خزانہ خالی کر کے گئے ہیں, بالکل بھی جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا ملک, تو پھر پی ڈی ایم ون کہتی ہے کہ نہیں, ہم نے آ کے پھر یہ سارا سسٹم ری بلڈ کیا ہے. تو کیا واقعی ایسی کوئی صورتحال تھی؟ کہتے ہیں کہ اتنی سبسڈیز دے دی گئیں, اتنے معاملات خراب کر دیے گئے کہ ملک بالکل تباہی کے دانے پہ پہنچ گیا تھا. نہیں, وہ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز اس کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں. جب ایف ڈی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو 6.3 پہ تھی, 16 ارب ڈالر سے وہ زیادہ خزانے میں پڑے ہوئے تھے, یہ تو پاک انہوں نے تباہی اتاری. اور اس پہ تو انڈیپینڈنٹ رپورٹس بھی آ چکے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں تباہی اتار دی ہے, پچھلی 3 دہائیوں میں نہیں ہوئی جو انہوں نے 3 سالوں میں نکالی ہے. صحیح. اچھا فیصل چوہدری صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت خان صاحب جیل میں کیسے ہیں, ان کی صحت کیسی ہے, اور کیا سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ خان صاحب تگڑے ہیں. خان صاحب ایسے ہی جیسے پہلے دن تھے. خان صاحب مینٹلی فزیکلی الحمدللہ بہت تگڑے ہیں, اور وہ بالکل لڑائی کے موڈ میں رہتے ہیں, اور مطلب پرنسپلز پہ باز نہیں ہوں گے, کبھی بھی نہیں ہوں گے. اچھا, ان کی سہولیات کا کیا وہاں پہ سلسلہ ہے جیل میں؟ ان کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں, اور ان کی وہاں پہ جو لیونگ ہے نہیں سر جی آ رہی ہے. دیکھیے سہولیات تو کبھی لے لی جاتی ہیں, کبھی واپس کر دی جاتی ہیں. آج کل آئی تھنک کوئی مشکل نہیں ہے. بیچ میں پرابلم رہا بھی ہے جس کی انہوں نے شکایت بھی کی ہے. اس وقت خان صاحب کے اصل ترجمان کون ہے کہ جو ان کا نظریہ ہے, ان کے اپنے ذاتی بیانات ہیں, وہ عوام تک اور قیادت تک پہنچانے کا جو ہے وہ اہل ہے؟ مختلف لوگ ہوتے ہیں, وکیل بھی ہوتے ہیں, بہنیں بھی ہوتی ہیں, وہ ہوتے ہیں, اور ان کی جو اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں باہر, صحافیوں کے ذریعے بھی, صحافیوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں, رپورٹ نہیں ہوتی, لیکن لوگ جو یہاں پہ جاتے ہیں وہ خان صاحب کی بات تو باہر آتی ہے. لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ غلط ہے, یہ وہ غلط ہے, یہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے خان صاحب کا پیغام جو ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے.